آج کل کے نام نہاد متجددین اور نئے نئے مفکرین جو دین کی نئی نئی تعبیریں اور دین کے اندر جدت پسندی کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کو اوپر بیٹھ کر اور مختلف جو ہے وہ فورمز کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا ہے وہ دین کی ایک نئی تعبیر اور نئی تشریح جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ شاید یہ ہے کہ ہر دور کے اندر دین کی ایک نئی تعبیر، ایک نئی تشریح جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ پچھلی دین کی تعبیر اور تشریح جو قرآن و سنت سے لی گئی یا صحابہ سے لی گئی، علماء اور ائمہ امت نے، سلف صالحین نے دی، بزرگوں نے دی، بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی غور و فکر اور بڑی محنت کے بعد وہ تعبیر اب فرسودہ ہو چکی ہے، وہ تعبیر اس دور میں نہیں چل سکتی، تو لہٰذا دین کو جدت کی طرف لے جایا جائے، دین کو نئے نئے خیالات، نئی نئی فکر اور سوچ کے مطابق ڈالا جائے۔ حالانکہ تجدید دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نئے سرے سے اپنی طرف سے کوئی فکر یا ایسے ہی اپنی طرف سے کوئی نظریہ جو ہے وہ سوچ کر وہ پیش کر دیا ہے، بلکہ تجدید دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنی اصلی شکل میں جو شارع علیہ السلام نے دی، جو ابتدا سے ہمیں ملی بزرگوں سے، اس کی طرف لوٹانا، جس کے متعلق حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک صدی کے شروع میں اللہ ایک ایسا مجدد بھیجے گا جو دین کے اندر جو ملاوٹ ہو چکی ہوگی، نئی نئی چیزیں آ چکی ہوں گی، ان سے اس کو صاف کرے گا اور دین کو اس کی اصلی شکل میں جو ہے وہ لے جائے گا اور وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دے گا۔ جیسے ان اللہ یبعث لحاظم علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لھا دینھا، کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد آئے گا، ایک عالم آئے گا، ایک پڑھا لکھا انسان آئے گا، اور وہ آ کے کیا کرے گا؟ وہ دین کی تجدید کرے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ مجدد وقت کا بہت بڑا عالم ہوگا، قرآن و سنت کا جاننے والا ہوگا، اس کی تشریحات جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جانتا ہوگا، اس کی تعبیرات کو جانتا ہوگا، اصل اور نقل کو جانتا ہوگا، علوم اسلامیہ کا انتہائی اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ ہوگا۔ تو وہ کرے گا، نہ کہ ہر جاہل آدمی کھڑا ہو کے نئی نئی تعبیرات لوگوں کے سامنے جو پیش کر دے گا۔ تو یہ تجدد ہے، تجدید نہیں ہے۔ یہ بظاہر دونوں الفاظ ایک جیسے مصدر ہی ہیں، لیکن ان کے اندر بڑا فرق ہے، ایک دوسرے کی ضدیں نظر آتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو بعد میں آنے والا کوئی ایسا شخص لے گا جو اگلوں سے، اور وہ کیا کرے گا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین و انتہا المبتلین و طویل الجاہلین۔ تین باتیں آقا علیہ السلام نے کی ہیں کہ وہ بعد میں آنے والا کیا کرے گا کہ دین کو غلو کا شکار جو لوگ ہوں گے، ان کی تحریفات سے، منحرف لوگوں کے نئے نئے راستوں سے اور جاہلوں کی طویلوں سے اسے پاک کر دے گا۔ یعنی ایسا بندہ بعد میں آئے گا جب دین کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہوگی، تو وہ تجدید کرے گا، جو ایکسٹرا چیزیں غلط ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے دین کو اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی بات بڑی پیاری، انہوں نے کہا ہے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سے طے شدہ راستوں پہ چلنا، یہ صحابی رسول علم کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ شخصیت، انتہائی عالم شخصیت کہہ رہی ہیں کہ پہلے سے طے شدہ راستوں پہ چلو، نئے نئے راستے نہ نکالو، اور کیونکہ تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا نئے نئے نظریات کو چلانا دین کو جدت کے نام پر، یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور میں پھر عرض کروں کہ وہ جو مجدد ہوگا، دین کی جو تجدید کرنے والا ہوگا، وہ شخص کون ہوگا؟ وہ اپنے وقت کا ایک مستند علم والا صاحب علم ہوگا، نہ کہ دو چار انگلش کے ورڈ جو ہے وہ بولنے والا، قرآن و سنت سے نہ واقف، صرف کوئی دو چار جدید علم پڑھنے والا، کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے، کوئی جناب فزکس کا ہے، کوئی بایو کا ہے، کوئی میتھ کا ہے، کوئی کسی اور کا، وہ حجت بن کے دین کی نئی تشریح اور تعبیر دے اور لوگوں کو خراب کرے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جن کے متعلق علماء یہ آگے لکھ رہے ہیں بہت سارا، لقد جرى علماء الحدیث جزاهم اللہ خیرا علی قواعد علمیہ،
ہم جدًا فی سبیل محافظہ علی تراث نبی، کہتے ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ جو میراث سرکار سے انہیں ملی ہے وہ پہلے سے طے شدہ قواعد کے پہ چلتے ہوئے وہ کیا کریں گے، وہ وہی کچھ کہیں گے جو پہلے سے وہاں پایا جاتا ہوگا، جو پہلے سے قرآن و سنت سے جو ہے موجود ہوگا. اور وہ کیا ہوگا، لا شک فی ان تحقیق الاعتدال والتوسط بین الافراط والتفریط، وہ نہ حد سے بڑھیں گے نہ گھٹیں گے، وہ درمیانی راستے کو لے کے چلنے والے ہوں گے، وہ اس راستے کے اوپر جو ہے وہ چلنے والے ہوں گے. اور یہ کیا ہوگا، تمیز الصحیح من الضعیف لا یکون بالجہل، جہالت جاہل نہیں ہوں گے. کوئی انجینئر ہوگا، کوئی میتھمیٹکس ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، اور وہ قرآن و سنت کے اوپر بیٹھ کے، میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اتھارٹی بن کے جو ہے وہ فلسفے جھاڑے گا، وہ جاہل نہیں، وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہو سکتے ہیں. او بالہوا، یا اپنی خواہش کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق دین کو نہیں پھیریں گے، دین کی تعبیر نہیں بتائیں گے. کیا ہوگا، وَإِنَّمَا بِالْعِلْمِ وَالْإِتِّبَاعِ، علم کے ذریعے سے اور قرآن و سنت کی اتباع. یہ تو وہ میڈیائی مبلغین ہیں جن کے اوپر قرآن و سنت کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا، وہ خود بھی قرآن و سنت پہ چلیں گے، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں گے. وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْفِقْهِ الصَّحِيحِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ فقہ صحیح کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ ہوگا، جو شریعت کے مزاج اور رسول کے مزاج کو سمجھنے والا ہوگا، جو قرآن و سنت کو جو ہے وہ سمجھنے والا ہوگا. تو لہٰذا ایک اور روایت کے اندر اسی طرح لکھا بھی گیا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ علم کو ضبط نہیں کرے گا، واپس نہیں لے گا، بلکہ کیا ہوگا، ان ینتزع من الناس ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، انتہائی ایکسپرٹ لوگ جو ہے وہ ختم ہوتے جائیں گے، وہ مرتے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا، یہ سنیے آج کل کے میڈیا کے مبلغین اور جو ہلاک کو دیکھیے، اور پھر آگے حدیث کو سنیے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوگا تو جاہلوں کو لوگ اپنا امام بنائیں گے، اپنا سردار بنائیں گے. فصیروا ففتوا بغیر علم فدلوا وعدلوا، اور وہ کیا کریں گے، لوگ ان سے سوال پوچھیں گے دین کے متعلق، تو وہ کیا کریں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنے پیچھے لگنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. ہم تو ڈوبے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، انہیں بھی ختم کر دیں گے، انہیں بھی گمراہی کی وادیوں کے اندر جو ہے وہ لے کے چلے جائیں گے. تو یہ ساری روایات سامنے رکھیے، اور پھر تجدید دین کو سوچئے کہ تجدید دین کی نئی نئی تعبیرات، دو چار روایات کو پڑھ کے، ظاہری صرف قرآن کو پڑھ کے، یا سبجیکٹ کوئی اور ہے اور خامہ فرسائی قرآن و سنت کے اوپر کر کے لوگوں کے سامنے ایک نیا فلسفہ لانا، ایک نئی بات لانا کہ دیکھیں یہ تو پہلے کوئی جانتا نہیں تھا. یہ تجدید دین نہیں، یہ دین کی تباہی ہے، یہ گمراہی ہے. جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تجدید یہ ہے کہ پہلے سے آنے والے دین کو اس کی اصل شکل کی طرف لوٹانا. اور وہ وقت کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑا جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار آدمی، جو انتہائی کیئرفلی دین کو اسی کی طرف جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا. اور اس کے متعلق جو ہے وہ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ کون ہوں گے، ہم الفقہاء، وہ فقہاء ہوں گے، والعلماء، علماء ہوں گے، الذین یعلمون الناس معالم دینہم، کہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دین کے معاملات سمجھائیں گے، نہ کہ کوئی میڈیا کی پاپولرٹی، فیم کو حاصل کرنے والے، نہ کہ نفس کے مارے سمجھائیں گے، بلکہ وہ کیا ہوں گے، وہ دیندار لوگ ہوں گے جو دین کی تجدید کریں گے، نہ کہ بالکل ایگنوسٹک ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ دین کی تعبیر اور تشریح کریں گے.